یہ امام بخاری کے دادا استاد ہیں. آپ نے ایک روایت نقل کی اپنی المصنف کے اندر امام زہری سے. وہ فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے عالم ارواح کے اندر ایک نور کا درخت تخلیق فرمایا اور اس درخت کو شجرۃ الیقین کا نام دیا. یقین والا درخت. اس درخت کی خالق کائنات نے 4 شاخیں بنائیں. ایک شاخ عالم ارواح میں مشرق کی طرف چھا گئی, دوسری شاخ مغرب کی طرف چھا گئی, تیسری شمال کی طرف چھا گئی اور چوتھی جنوب کی طرف چھا گئی. اس درخت کے اوپر خالق کائنات نے ایک نور کا قندیل, ایک نور کا گھونسلہ بنایا اور خالق کائنات نے پھر نور مصطفیٰ کو ایک نور کے مور جیسی شکل دے کر اس گھونسلے کے اندر بٹھایا. عالم ارواح کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ اس نور نے, نور مصطفیٰ نے 500 سال تک خالق کائنات کی تسبیح بیان کی. پھر خالق کائنات نے عالم ارواح کے اندر ایک حیا کا آئینہ پیدا فرمایا اور حیا کا آئینہ نور کا پیدا فرما لینے کے بعد نور مصطفیٰ کے سامنے رکھا. جب وہ آئینہ سامنے رکھا, اس نور مصطفیٰ نے اپنے آپ کو اس آئینے کے اندر دیکھا. اس سے اپنا ہی آپ, اپنی شکل و صورت, اپنا وجود, اپنی بناوٹ اس حیا کے آئینے میں بڑی خوبصورت دکھائی دی. راوی فرماتے ہیں کہ جب نور مصطفیٰ نے اپنے آپ کو دیکھا, حیا آئی, شرم آئی, تو نور مصطفیٰ نے رب سے حیا فرما کر 5 دفعہ وہاں پہ سجدہ فرمایا. یہ 5 سجدے خالق کائنات کو جو رب کے حیا میں کیے گئے تھے بڑے پسند آئے اور فرمایا کہ محبوب آج آپ نے عالم ارواح میں 5 سجدے کیے ہیں, یہ 5 سجدے بطور یادگار ہم آپ کی امت میں 5 نمازوں کے طور پہ فرض کر دیں گے. پہلا سجدہ کیا تو رب نے فجر بنا دی, دوسرا سجدہ کیا تو رب نے ظہر بنا دی, تیسرا سجدہ کیا تو عصر ہو گئی, چوتھا کیا تو مغرب ہو گئی, 5واں سجدہ کیا تو رب نے عشاء فرض فرما دی. 5 سجدے خالق کائنات نے امت کے نام یہ سرکار کی ادا کو زندہ رکھتے ہوئے فرما دیے. پھر خالق کائنات نے اس نور کی طرف حیا کی نظر فرمائی. جب حیا کی نظر خالق کائنات نے اس نور مصطفیٰ کی طرف فرمائی تو اس نور مصطفیٰ کو رب سے حیا آتے ہوئے اور رب کے قرب کی وجہ سے پسینہ آیا. راوی کہتے وہ پسینہ نور کا پسینہ, چونکہ سرکار کو ایک مور جیسی شکل عطا فرما کے دی ہوئی تھی عالم ارواح میں, نورانی شکل میں تھے. جب اس نور کو پسینہ نور کا آیا تو راوی فرماتے ہیں کہ جو پسینہ سرکار کے سر مبارک کا تھا نا, خالق کائنات نے اس پسینے کے ساتھ سورج کو پیدا فرمایا, اسی پسینے کے ساتھ خالق کائنات نے چاند کو بنایا, اسی کے ساتھ تمام ستارے بنائے, اسی کے ساتھ 7 آسمان بنائے, اسی کے ساتھ جنتیں بنائیں, اسی کے ساتھ لوح محفوظ بنایا, اسی کے ساتھ رب نے قلم کو بنایا, اسی کے ساتھ خالق کائنات نے اپنے عرش کی تخلیق فرمائی. اور جو پسینہ سرکار کے سینہ مبارک کے اوپر آیا تھا, اس پسینے کو جب اکٹھا کیا, اس پسینے کے جب قطروں کو اکٹھا کیا گیا, سرکار کے سینے کے پسینے کے قطرے 1,24,000 تھے. خالق کائنات نے ایک ایک قطرہ لیا اور ایک ایک قطرے سے اپنا ایک ایک نبی تخلیق فرما دیا. ایک قطرے سے آدم کو بنایا, دوسرے قطرے سے نوح کو بنایا, تیسرے سے ابراہیم کو بنایا, چوتھے سے شیش کو بنایا, 5ویں سے آدم کو بنایا, 6ٹھے سے ابراہیم کو بنایا, 7ویں سے عیسیٰ اور موسیٰ کو بنایا. الغرض 1,24,000 قطرے سرکار کے سینہ کے پسینہ کے تھے. خالق کائنات نے تمام قطروں کو اکٹھا کر کے اپنے انبیاء اکرام کی روحوں کو تخلیق فرما دیا. پھر خالق کائنات نے جو پسینہ آپ کے کانوں کے اوپر آیا ہوا تھا, اس پسینے کے ساتھ خالق کائنات نے تمام دنیا کے مجوسی, تمام عیسائی اور تمام نصرانیوں کو پیدا فرمایا. اسی طرح جو پسینہ سرکار کے چہرے مبارک کے اوپر آیا ہوا تھا,
اس پسینے کے ساتھ خالق کائنات نے قیامت تک آنے والے جتنے بھی مومن مرد اور جتنے بھی مومن عورتیں تھیں تمام کو تخلیق فرمایا۔ یہ سرکار کی خیرات ہے، جس کو جو ملا سرکار کے صدقے سے ملا۔ عالم ارواح میں سرکار کو نورانی حالت میں جب رکھا اور جب رب نے حیا کی نظر فرمائی اور جب اسے پسینہ آیا، رب سے حیا کی وجہ سے اس پسینے سے خالق کائنات اس کائنات کی تخلیق فرما رہا ہے۔ حضرات ذوالفقار